السلام علیکم۔ کیا آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس طرح کے مشکل الفاظ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور تلاوت میں بہت زیادہ اٹکتے رہتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ یقیناً حل ہو جائے گا اور آپ قرآن کے ان مشکل الفاظ پر دوبارہ سے اٹکیں گے نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس طرح کے مشکل الفاظ کو کہ جو علامتوں سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کے اوپر علامت مدہ، شدہ، زبر، زیر پیش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی علامت کو پڑھوں، کون سی کا چھوڑوں گا۔ تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ قرآن کی چند مشکل مثالیں ہم نے یہاں پر جمع کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کہ اس طرح کے مشکل مقامات پر جب مشکل الفاظ آئیں تو ان کو کیسے حل کر کے اپنی تلاوت کو سموتھ بنائیں اور رکنے اور اٹکنے سے گریز کریں۔ تو سب سے پہلی مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہا کے بعد الف کو دیکھ سکتے ہیں کہ الف مدہ ہے، اور اس مدہ کے اوپر جو مدہ سائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے الف کے اوپر مد کرنی ہے، اور الف کے فوراً بعد جیم ہے جس کے اوپر شدہ ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد واو ہے جس کے اوپر مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ شدہ ہے جس کے اوپر ہم نے شد کرنی ہے۔ تو یہ جو 3-4 سائن ہیں مدہ کا، شدہ کا، پھر مدہ کا، پھر شدہ کا، یہ اس لفظ کو کافی مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ پڑھنے والا بہت زیادہ اس میں غلطی کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس لفظ کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اگر ہم اس کے ہجا کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس لفظ کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی مشکل لفظ آئے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو غلط پڑھیں، اس پر بار بار اٹکیں، غلط پڑھنے کے بجائے آپ تھوڑی دیر اس پر رکیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو شروع سے شروع کریں۔ مثال کے طور پر یہ جو لفظ ہے یہ یہاں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو یہ تو سمپل ہوگا حمزہ زبر آ۔ اس کے بعد تا کے اوپر پیش ہے تو تا پیش تو، یہ بن گیا اتو۔ پھر اس کے بعد اب مشکل لفظ شروع ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مدہ لفظ ہوتا ہے، مدہ لیٹر ہوتا ہے، تو اس کو پچھلے والے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ہا کے بعد الف مدہ ہے تو یہاں پر ہم ہا کے ساتھ اس الف مدہ کو تو ملا لیں گے، لیکن مشکل مرحلہ آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ الف کے بعد بھی جیم ہے اور جیم کے اوپر شدہ ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ جیم کے اوپر شدہ ہے، الف کے اوپر مدہ ہے، تو اب دو لیٹر کو تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو ہا کے ساتھ وہ جیم کو ملا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اس الف مدہ کو نہیں پڑھتے۔ یہ غلطی ہے۔ تو دیکھیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مدہ لیٹر کے بعد کوئی شدہ لیٹر آئے تو آپ نے دونوں کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دونوں کو پڑھیں گے۔ تو اگر ہم اس کے ہجا کریں تو ہجا اس طرح ہوں گے، ہا الف مد، ہا الف مد، جیم زبر حاج۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہاں پر ہم نے ہا کے بعد الف مدہ کو بھی پڑھا، اور اس کے فوراً بعد جیم کے اوپر چونکہ شدہ ہے، اور اس کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پچھلے والے کسی لیٹر کے ساتھ جس کے اوپر زیر زبر پیش ہو ملایا جائے، لہذا ہم ہا کے ساتھ پہلے اس الف مدہ کو اور اس کے بعد جیم کو ملائیں گے، تو اتو حاج ہو جائے گا، اتو حاج۔ پھر یہاں پر آگے یہی ہے کہ ایک جیم کے بعد واو مدہ آتا ہے، اور اس کے فوراً بعد نون کے اوپر شدہ کا سائن ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی یہی کرنا ہے، جیم واو مد نون، جون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس مشکل لفظ کو حل کر لیا۔ تو آپ نے طریقہ یہ اپنانا ہے کہ شروع سے ایک ایک لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے اور ہجا کرنا ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان معلوم ہوگا۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی۔ تو یہ لفظ کافی مشکل ہے، اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ 2-4 بار آپ پریکٹس کریں گے تو یہ لفظ آپ کو حل ہو جائے گا، اور پھر قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے تو آپ آرام کے ساتھ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں ہم نے اس کے ہجا کیسے کرنے ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، اور شدہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ دوسری مثال یہاں پر یہ اس وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے بعد یہ جو لام ہے
اس لام کے اوپر شدہ ہے، لیکن اس لام کے فوراً بعد 2 الف ہیں اور ان 2 الف کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر بھی شدہ ہے۔ اب پڑھنے والا بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو الف لام الا ہے یہ ایک الگ سا لفظ ہے اور وہ جو نیکسٹ والا لفظ ہے وہ الگ سے ہے۔ تو وہ بعض لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں الا اس کے بعد اللہ، یعنی ان دونوں کو الگ الگ کر بیٹھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ دیکھیں بے شک یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ یہ جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اس لام کے فوراً بعد جو لام ہے اس کے اوپر یہ شدہ ہے، اور شدہ کا یہ تقاضا ہے کہ مجھ کو پیچھے والے کسی لفظ کے ساتھ، کسی لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ اب یہاں پر یہ جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ درمیان کلام میں گر گیا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے زبر زیر پیش کی، لہٰذا ہم نے مجبوراً اس لام کو اس لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ہوگا حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، تو اس لام کو ہم نے اس لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ملانا ہے، اور درمیان والے یہ جو 2 الف ہیں ان کو گرا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر لام کھڑی زبر مد لا۔ اب آپ پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کھڑی زبر کے اوپر کس طرح مد آ گئی؟ تو دیکھیں عربی کے اندر جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا، تو یہ بمنزلائے الف مدہ کے ہوتی ہے، یعنی الف مدہ اور کھڑی زبر سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ گویا کہ یہاں پر الف مدہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی مدہ کا سائن آ گیا، کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے، تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو وہاں پر مد ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی مد ہوگی۔ تو حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام کھڑی زبر مد لا، الل، حمزہ یا زیر ای، الل، ای۔ آسانی کے ساتھ یہ لفظ حل ہو گیا۔ آپ نے اس کو اگر سمجھ نہ آئے دوبارہ سے سنیں اور ہجے کریں 2-4 بار تو آپ کو یہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا۔ اب اگلی مثال اسی آیت کے آخر میں ہے ان یتماسا۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، پڑھنے والوں کو یہاں پر کنفیوز کرنے والا یہ لفظ ہے، چونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ کے فوراً بعد نون ساکن ہے اور اس کے بعد نون ساکن کے فوراً بعد یا ہے اور یا کے اوپر شدہ ہے۔ اب چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یا کو جس کے اوپر شدہ ہے یا جو بھی حرف ہے جس کے اوپر شدہ ہو اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس یا سے پہلے یہ جو نون ہے اس کے اوپر بھی یہ ساکن ہے، لہذا ہم نون کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے۔ تو اگر ہم اس الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ کو اس کے ساتھ ملائیں یا اس کے ساتھ ملائیں، تو یہ بہت زیادہ کنفیوز کرنے والی چیز ہے۔ یہاں پر یا ہے تو ہم نے یہاں پر حمزہ کا جو ادغام کرنا ہے وہ اس یا کے ساتھ کرنا ہے، تو یہاں پر ہوگا ان یتماسا، تو آپ اس کو حمزہ یا زبر این یا زبر یا اس طرح کر لیں، نون کو آپ سکپ کر دیں، این یا تا زبر تا، میم، یہاں پر بھی اس کے بعد دیکھیں آپ میم کے بعد الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد سین ہے جس کے اوپر شدہ ہے۔ تو اوپر والا جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مدہ اور شدہ دونوں الفاظ کو ایک ساتھ پڑھیں گے، تو میم الف مد سین ماس، سین زبر الف سا، ان یتماسا، قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ۔ تو امید ہے کہ مثالیں ہم نے آپ کو سکھائی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی قرآن کے مشکل الفاظ حل کرنے میں۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اس طرح کے مشکل الفاظ حل کریں تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔